جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم. اپنی غذا صحیح رکھو، والتین والزیتون. اللہ نے قسم کس کی کھائی ہے؟ والتین والزیتون. دونوں اعلیٰ غذائیں ہیں، ذائقہ کسی کا بھی مزدار نہیں. انجیر گزارے کی ہے اور زیتون تو ویسے ہی بڑھوا ہے. انہوں نے رکھی نا کتاب الحمقاء ابن جوزی نے، تو اس میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک بدو نے یہ صورت پڑھی تو اس نے کہا تو بڑے مزدار چیزیں ہوگی، میں کھاتا ہوں. وہ کھائی، انجیر کھائی تو کہنے لگا ہاں اللہ نے ٹھیک قسم کھا دی. اور جب زیتون کھایا تو کہنے لگا لگتا اللہ نے چکھوں بغیر ہی قسم کھا دی. تو اب دیکھو ان دونوں میں اللہ نے ذائقے کو سامنے نہیں رکھا، ورنہ اللہ تعالیٰ آم کی قسم کھاتا اور کیلے کی قسم کھاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بے ذائقہ اور ایک درمیانے ذائقے والی دو چیزوں کی قسم اور مفرد غذا کی قسم اٹھائی. اللہ تعالیٰ نے سموسے پکوڑے کی قسم نہیں اٹھائی، جلیبی اور گلاب جامن کی قسم نہیں اٹھائی، پراٹھے کھاؤ، حلوے کی قسم نہیں اٹھائی. تم مولوی بدنام ہو حلوہ کھانے میں. مفرد غذا، مفید غذا. اپنے جسم کو مفرد غذائیں دو، سادہ غذائیں دو. اپنے آپ کو تلی ہوئی ثقیل چیزوں سے، اس زبان کے چسکے کے پیچھے جسم جیسی دولت کو ضائع نہ کرو. رولز رائس دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی ہے، اس کا پرزہ دستیاب ہے. وہ تو خراب ہوتا ہے، ہو جائے تو اس کا دوسرا پرزہ دستیاب ہے. اور اس جسم کا نوخن بھی خراب ہو گیا، جہان پھرو گے مل نہیں سکے. اور ہم سزوکی میں بھی کہتے ہیں یار پیٹرول کے تھو چنگا مل رہا ہے، خالص ہے سزوکی بڑی بڈی، جب پیٹرول صحیح پاؤنا ہے. یہ جو لیے پھرتے ہو اس میں سموسے بھی ڈالو، پکوڑے بھی ڈالو، سیون اپ بھی ڈالو، پراٹھے بھی ڈالو، فرائیڈ بھی ڈالو. کیا ظلم و ستم ہے اپنے اوپر تمہارا. میں تمہیں کہا کرتا تھا اگر تمہیں یاد ہے، کبھی ہم بھی تم میں بھی شاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. میں کہا کرتا تھا دو جگہوں پہ اپنا ٹیسٹ لیا کرو. غصے کے وقت زبان کو دیکھو اور دسترخوان کے اوپر ہاتھ کو دیکھو. اگر غصے پہ زبان قابو میں ہے، غصے میں زبان قابو میں ہے اور دسترخوان پہ ہاتھ قابو میں ہے تو تم نفس کی غلامی سے نکلے ہوئے ہو. غصے پہ زبان بے قابو ہو، دسترخوان پہ ہاتھ بے قابو ہو تو نفس تم پر سوار ہے. چاہے تم علامۃ الدہر ہو یا فقیہ الزمان ہو یا غزالی زمان اور راضی دوران، پتہ نہیں کیا کچھ لگے. اپنی غذائیں سادہ رکھو، اپنے نبی کے ابواب پڑھو، آپ نے کس طرح کھانا کھایا وہ پڑھو. عالم اور پیٹ نکلا ہو، پیٹ تو کسی کا بھی نکلا ہو تو بڑی گل. مولوی کا ایتھے پیٹ ہوئے، آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، بڑی بری بات ہے. اپنی غذا پہ کنٹرول کرو، بے ہنگم نہ کھاؤ، بغیر بھوک کے نہ کھاؤ. جب دسترخوان بچھا کھانے لگ جاؤ، بسکٹ، کیک، پیسٹریاں، بیکری، اس کو زندگی سے نکال دو. ڈرنکس، مشروبات، ان کو زندگی سے نکال دو. جتنی زیادہ سادہ غذا کھاؤ گے جسم بھی قابو میں رہے گا، صحت بھی قابو میں رہے گی. تھوڑا کھاؤ، بھوک رکھے کھاؤ، چاہے دن میں 5 دفعہ کھاؤ. اب پاکستان میں شوگر بہت ہو گئی، بلڈ پریشر بہت ہو گیا ہے. یہ میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتی، زیادہ کھانے سے ہوتی. جب زیادہ آدمی کھاتا ہے تو پینکریاس کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور وہ کام کرتے 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 جب تھک جاتا ہے تو شوگر ہوتی ہے. اب آپ تھوڑا کھاؤ، پیٹ بھر کے نہ کھاؤ، ساری زندگی پیٹ بھر کے نہ کھاؤ. تو جن کو شوگر ہے وہ بغیر دوائی کے ان کو ٹھیک رہے گا، اور جن کو ہے نہیں اللہ ان کو بچاتا رہے گا. تو پہلی بات کہتا ہوں اپنے کھانے میں سلیقہ پیدا کرو. ہر وقت ہر جگہ نہ کھاؤ، ہر شے نہ کھاؤ. اپنے آپ کو سادہ غذا کا عادی بناؤ. شمائل ترمذی میں اپنے نبی کی غذا پڑھو، اپنے نبی کے کھانے پڑھو کہ آپ کیسے کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے. اس کے قریب اپنے آپ کو لے جانے کی کوشش کرو. جتنا قریب 2-3 چیزیں کٹھی ملا کے، یہ بوفے نا، بوفے اس نے تباہی پھیر دی.
ایک پلیٹ میں 50 چیزیں رکھ کے بیٹھے کھا رہے ہوتے، تو بیچارہ معدہ کیا کرے گا، کہاں تک اس کو ہضم کرے؟ تو اپنی غذاؤں کو ٹھیک کرو، اپنے لباس کو ٹھیک کرو۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا.